پینے کے آداب۔ عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، یعنی پیتے وقت گلاس کے اندر ہی منہ رکھے رکھے سانس نہیں لینا چاہیے، بلکہ برتن کو الگ جدا کیا جائے خود سے اور پھر سانس لیا جائے۔ اسی لیے ہمیں 3 سانسوں میں پینے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ جب آپ پانی پیتے تو 3 سانس لیتے۔ تو مقصد کیا تھا کہ پانی پیتے وقت برتن کے اندر سانس نہ لیا جائے بلکہ باہر لیا جائے، اور اسی طرح 3 سانس لیتے، یعنی ایک ہی دفعہ میں سارا گلاس کٹ کٹ نہیں پی جاتے تھے یا 2 دفعہ میں، بلکہ 3 حصوں میں اسے تقسیم کرتے تھے۔ اور اس طرح پینا چاہیے کہ ایک دفعہ پی کر برتن کو منہ سے پرے کر دیا جائے اور پھر دوبارہ اس سے پیا جائے، پھر اس کو ہٹایا جائے، پھر پیا جائے، پھر برتن ہٹایا جائے۔ اور یہی مراد ہے اس سے کہ پانی ایک سانس میں نہیں بلکہ 3 سانسوں میں پینا چاہیے، اور یہ سانس جو ہے برتن کے باہر ہونے چاہیے، برتن منہ سے دور ہونا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کا طریقہ ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانسوں میں مشروب پیتے تھے۔ جب برتن اپنے منہ کے قریب کرتے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے، اور جب برتن کو منہ سے دور کرتے تو اللہ کی تعریف کرتے، اور آپ ایسے 3 دفعہ کرتے، یعنی بسم اللہ پڑھ کے گلاس اٹھا کے پیتے، جب منہ سے ہٹاتے اس کو تو الحمدللہ کہتے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے وقت 3 بار سانس لیتے اور فرماتے یہ انداز پیاس خوب بجھاتا ہے، یعنی اس سے ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے اور تندرستی کا باعث ہے اور زیادہ خوشگوار ہے۔ لیکن ہم کیوں نہیں یہ کر پاتے؟ کیونکہ ہمیں ہر وقت جلدی ہوتی ہے، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر پھر کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اس فطرت کے مطابق جس پر اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہمارے اندر رکھی ہے، اور پھر اوپر سے اس کی تعلیم کے ذریعے اس کو مزید چمکایا ہے، تو اس سے زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیاس خوب بجھاتا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک دفعہ پانی پیتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی سی طبیعت میں تری آتی ہے، پھر طلب ہوتی ہے پھر پیئیں، پھر پیتے ہیں، حتیٰ کہ تیسری دفعہ جب پیتے ہیں تو وہ ایک تسلی سی ہو جاتی۔ یہی اگر یہ سارا پانی، اتنا ہی پانی ایک ہی دفعہ چڑھا دیا جائے تو طبیعت میں وہ تسلی نہیں ہوتی، ایک اطمینان نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح گھونٹ گھونٹ کر کے پینا چاہیے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے پینا چاہیے، بہت زیادہ ایک دم اندر نہیں انڈیلنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے پیے تاکہ معدے کے اندر آسانی سے اترے۔ اصل میں معدہ جو ہے وہ بہت گرم ہوتا ہے، معدے کی گرمی کے اندر ایک دم ٹھنڈا پانی بہت سارا پی لیا جائے تو وہ تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ بہرحال ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب انسان تھوڑا تھوڑا کر کے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور تھوڑا تھوڑا حلق کے نیچے اترے گا تو وہ معدے کی گرمی کے ساتھ بلینڈ ہو جائے گا، مل جائے گا، اور وہ معدے کے موافق ہوگا، معدے کو نقصان نہیں دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پھونک مارنے سے بھی منع کیا۔ بعض لوگ گرم ڈرنک ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو پھونکے مارتے ہیں، تو وہ نہیں مارنی چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ پانی پہ دم کرتے ہیں اور وہ اس کے اندر پھونک مارتے ہیں، تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ آپ نے اگر دم کرنا ہے تو آپ جیسے بوتل میں یا گلاس میں پانی رکھا ہوا، دور سے آپ اس کو پانی کو دیکھ کر آپ جو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی ریز کے ذریعے بھی وہ اس تک پہنچے گی تاثیر، اور پھر آپ جب کوئی چیز پڑھتے ہیں تو آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ ہوا کی لہروں کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے اس پانی کے ساتھ جا کے ٹکراتے ہیں، تو ان کے اندر بھی پھر یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس پانی کو اگر آپ نے پھونک مارنی بھی ہے تو دور سے اس طرح مار دیں کہ جس سے وہ پانی کے اندر نہ جائے بلکہ باہر سے ہی اس کی طرف اثرات چلے جائیں ہوا کے ساتھ۔ پھر اسی طرح آپ پانی پینے لگے ہیں، اس میں کچھ ذرات آپ کو نظر آ رہے ہیں یا کوئی چیز اور ایسی نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو گرا بھی سکتے ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروبات میں سانس لینے سے منع فرمایا۔ ایک آدمی آپ سے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں ایک ہی سانس میں سیراب نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتن کو اپنے منہ سے جدا کر کے پھر سانس لیا کرو۔ تو اس نے کہا کہ اگر مجھے اس میں کوئی تنکا وغیرہ نظر آئے تو آپ نے فرمایا اسے بہا دیا کرو، یعنی وہ پانی بہا دو، یا اگر پانی نہیں تو کم از کم اتنا پانی کہ جس کے ساتھ وہ تنکا بہ جائے، وہاں سے نکل جائے، یعنی دیکھ بھال کے پینا چاہیے۔ اسی لیے یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے کہ انسان تنگ منہ والے برتن سے پیے کہ جس کے اندر کا کچھ نظر نہ آ رہا ہو، الا یہ کہ کوئی بہت مجبوری ہو تو اور بات ہے، یا سی تھرو ہو کہ وہ نظر آ رہا ہو کہ اندر کیا ہے، تو اس صورت میں پینے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو بھی ہو اسے گلاس میں ڈال کر پیا جائے۔ پھر اسی طرح کھڑے ہو کر پینے کے بارے میں ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیے۔ قتادہ کہتے ہیں ہم نے انس سے کہا کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا یہ زیادہ شر والا اور گندا عمل ہے، یعنی کھڑے ہو کر کھانا کھانا جو ہے وہ اور بھی زیادہ سخت بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا اگر کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں جا کیا رہا ہے تو وہ اسی وقت کیا کر دے۔ اصل میں کھانے پینے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے، اس لیے بھی منع کیا گیا۔ کئی بیماریوں کا سبب جو ہے وہ سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا سنت ہے اور کیا نہیں۔ اور پینے کے سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو کھانے اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا بہت ضروری ہے۔